لیکن یہ بھی چیلنج ایک بہت خطرناک چیلنج ہے، یاد رکھیے، اور وہ چیلنج ہے، یاد رکھیے، آج جو ہم دیکھیں گے زنا اور فحش کا چیلنج، یاد رکھیے زنا اور فحش کا چیلنج، یاد رکھیے یہ ایک ایسا چیلنج ہے، یاد رکھیے یہ کسی بھی قوم، کسی بھی بستی، کسی بھی نسل اور کسی بھی طبقے اور کسی بھی سماج کو برباد کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، یاد رکھیے یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، یاد رکھیے، کیونکہ زنا جو برائیاں لاتا ہے اس کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، سماج میں اتنی ذہنی، جسمانی اور اس کے شرعی بیماریوں کو لے کر آتا ہے، یاد رکھیے شرعی بیماریوں میں سے یہ کہ ولد الزنا عام ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں پردہ اور وراثت کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایک اولاد کسی اور کی ہو اور کسی اور کے نام پہ منسوب کی جائے تو ظاہر سی بات ہے جس عورت سے پیدا ہوں گی اس کو تو پتہ، ظاہر سی بات ہے کہ اولاد اس کی نہیں ہے، اس کے شوہر کی۔ اب اس کے جو رشتے رہیں گے، محرمات، پردے کا مسئلہ وہ برباد ہوتا ہے، وراثت وہ غلط جگہ وراثت میں گھس جاتا ہے جبکہ اس کی اولاد نہیں ہوتا ہے، تو کئی شرعی مسائل شروع ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کئی مسائل یاد رکھے جو دنیاوی اس سے جو ہے شالو ہو جاتے ہیں، یاد رکھے زنا ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے، یاد رکھیے ایک سنگین جرم ہے، یاد رکھیے، اور یاد رکھیے کسی بھی نسل، کسی بھی بستی، کسی بھی قوم کو برباد کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یاد رکھیے۔ صلاح الدین ایوبی کا ایک مشہور قول ہے، یاد رکھیے کہ انہوں نے فرمایا تھا اور کہا تھا کہ کسی بھی اگر انسانیت کی بستی کو یا ایک طبقے کو یا ایک جنریشن اور نسل کو برباد کرنا ہے تو اس میں فحش اور زنا کو عام کر دو، وہ نسل خود بخود برباد ہو جائیں گی، وہ کسی کام کی نہیں رہیں گی، یاد رکھیں۔ اور یہ ان عیسائیوں کی چالیں تھی جو مسلمانوں کے خلاف اس زمانے میں چلتے تھے، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کو کامیابی اور فتوحات سے روکتے تھے، یاد رکھیں زنا اور اس فحش کا چیلنج، یاد رکھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے، فحش عام ہو جاتی ہے، وہ اس قوم کے برباد ہونے کے لیے بس وہ اتنا کافی، یاد رکھیے وہ نسلیں اور قومیں برباد ہو جاتی ہے۔ تو زنا صرف ایک فرد کو نقصان نہیں دیتا، یاد رکھیں زنا پورے سماج کو نقصان دیتا ہے، یاد رکھیں، اور پورا سماج اس سے برباد ہوتا ہے، یاد رکھیں، اور یہ اتنی بڑی برائی، یاد رکھیں، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ لیکن بہرحال دور جس طرح سے جدیدیت کی طرف، ماڈرنزم کی طرف جا رہا ہے یا ماڈرنزم کی طرف جانے کا دعویٰ کر رہا ہے، میں تو یہی کہوں گا، ہاں سائنس ٹیکنالوجی میں آگے جا رہے ہیں لیکن ہم یاد رکھیں ماڈرن نہیں ہو رہے، کیونکہ جو اخلاق ہم اپنا رہے ہیں، عادت اور اطوار جو اپنا رہے ہیں، یہ جانوروں والی صفت ہے، یہ ماڈرنزم نہیں، یاد رکھیں۔ مطلب انسان کہہ رہا ہے کہ ہم ترقیوں کی اونچائیوں پر ہے لیکن وہ جانوروں کے جیسا رہنا چاہتا ہے۔ تہذیب تو یہ بتاتی ہے کہ انسان لباس کو مکمل طور سے پہنے، جسم کو ڈھانکے، چھپانے والے اعضاؤں کو چھپائے، ہے نا، تو یہ سب چیزیں تہذیب سکھاتی ہے، کلچر سکھاتا ہے، سیویلائزیشن سکھاتی ہے۔ لیکن ہم لوگ جتنا ماڈرنزم کی بات کر رہے ہیں، مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہے ہیں، یقیناً آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اخلاقی اعتبار سے ہم جو ہے جانوروں کی صفت کی طرف کم سے کم لباس اور زیادہ سے زیادہ جسم کی نمائش اور عجیب و غریب، اور خاتون کا جو مسئلہ ہے، عورت کا جو مسئلہ ہے، وہ تو ایسا ہے کہ وہ مکمل طور سے چھپانے کی چیز ہے، یاد رکھیں، اس کو چاہیے کہ وہ سر سے لے کر پیر تک اپنے آپ کو ڈھانک کر اور چھپا کر رکھے۔ اس کو اس جدیدیت کے دور نے سب سے زیادہ کھلا کیا، سب سے زیادہ کم کپڑے پہنائے، یا جس کو ہم کہیں گے اس کو ننگا کرنے کی طرف یہ جدیدیت، یہ ماڈرنزم تلا، یاد رکھیں، اس لیے کہ اس سے فحش عام ہوتی ہے، فحش عام ہوتی ہے تو زنا عام ہوتا ہے، یاد رکھیں، اور ساری برائیاں پھر سماج کے اندر پھیل جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے وہ لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں یا اسلام کے دشمن نہ بھی ہو لیکن شیطان کے پیروکار ہے، ٹھیک ہے، اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ایسی برائی جس میں وہ مبتلا ہے، ان کی قومیں مبتلا ہے، ان کی نسلیں مبتلا ہے، وہ ہم کو بھی ان چیزوں کے اندر مبتلا کرے، یاد رکھیں، اسی چیزوں کے اندر ہم کو انڈلج کرے، اس کے اندر ہم کو غرق کر دے، ڈبا دے، اور پھر انہی برائیوں اور جو نقصان انہوں نے اٹھایا وہ ہم کو اٹھانے پہ لگا رہے ہیں، یاد رکھیں۔ یا ہم ایسا کہہ سکتے، کچھ لوگ تو یہ بات جانتے ہیں کہ جب تک مسلمانوں کا رشتہ ان کے رب سے کمزور نہیں ہوگا ہم دنیا میں ان پہ غالب نہیں آ سکتے، اور جب مسلمانوں کا رشتہ اپنے رب سے ٹوٹ جائیں گا تو یقیناً پھر معاملہ کوشش اور تعداد پہ ہوگا کہ کس نے کتنی کوشش کی اور کس کی کتنی تعداد ہے۔ تو وہ کیا چاہتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو اگر بد اخلاقیوں میں لگا دیا جائے، شرک اور بدعت میں لگا دیا جائے، فحش اور زنا میں لگا دیا جائے، نشے اور جوے میں لگا دیا جائے، تو خود بخود قوم جو ہے اپنے رب سے رشتہ توڑ بیٹھتی ہے، ناطہ توڑ بیٹھتی ہے، رب سے کیا سماج سے بھی ناطہ ٹوٹ جاتا ہے، شرابی کا، جواری کا، زانی کا، ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے پھر باقی سارے معاملات پھر آسان ہو جاتے ہیں، یاد رکھیں، اور وہ اسی کے اعتبار سے منصوبہ بناتے ہیں، مطلب وہ جانتے ہیں کہ ہم عبادت کر کے چونکہ ہم حق پر نہیں ہیں تو اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہاں لوگوں کو گناہ کرا کے دونوں گناہگار ہو جائیں گے تو فیصلہ ظاہر سی بات ہے اس کے بنیاد پہ ہوگا، تو وہ اس مقام پہ مسلمانوں کو لانا چاہتے ہیں۔ تو کچھ تو شیطان کے پیروکار ہیں، شاید وہ جانتے نہیں جانتے واللہ عالم، لیکن کچھ جاننے والے لوگ بھی ہیں جو جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان دینے کا یہی ایک طریقہ ہے، یا انہی طریقوں سے اس قوم کو برباد کیا جا سکتا ہے، ورنہ یہ اپنے رب کو راضی کر کے، یاد رکھیے، تعداد چاہے جو بھی ہو، ان کے پاس ٹیکنالوجی چاہے جیسی بھی ہو، یہ لوگ پہلے بھی فتح حاصل کر چکے ہیں اور آگے بھی ایسی ہوں گا۔ ظاہر سی بات ہے دشمن کا یہ ہتھ کنڈا بھی ہے،
اور ایک بہت بڑا چیلنج یاد رکھیے، اس چیلنج سے امت مسلمہ کو نکلنا ہوگا یاد رکھیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور آیت نمبر اس کی 32 تھی، 17 کی 32 نمبر کی آیت تھی یاد رکھیے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ خبردار ہو جانا، زنا کے قریب بھی مت جانا، یقیناً کیونکہ یہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے، کہ زنا کے قریب مت جانا اس لیے کہ یہ بڑی بے حیائی اور بہت ہی بری راہ ہے یاد رکھیے، بہت بری راہ ہے۔ اب بے حیائی تو آپ سمجھ رہے، بری راہ کا کیا معنی ہے یاد رکھیے۔ تو میں ایک سٹڈی پڑھ رہا تھا، یوروپ کا ایک ایسا ملک ہے اور اس کا ایک دارالحکومت ہے جس کا ایمسٹرڈیم بولتے ہیں، اس شہر کی خصوصیت تو نہیں بولیں گے، اتنی بڑی قباحت اور برائی ہے کہ پورے یوروپ میں سب سے زیادہ زنا وہاں ہوتا ہے۔ ایک 10 کلومیٹر پر 10 کلومیٹر کا ایریا ہے جس میں سب سے زیادہ دنیا میں زنا ہوتا ہے ادھر، پورے دنیا سے لوگ آ کر وہاں فحاشی اور زنا کرتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے دنیا کے سب سے زیادہ کرائم اسی علاقے میں ہوتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے، وہاں زنا ہو رہا ہے، لوگ اپنی خواہشات پوری کرنے آ رہے ہیں، اور وہ بھی کن سے؟ ان عورتوں سے جو اسی کے لیے بیٹھی ہے، لیکن وہاں کرائم کیوں عام ہے؟ اس سے پتا چلا کہ زنا کرائمز کو دعوت دیتا ہے۔ کیسے وہ اٹریکٹ کرتا ہے، وہ آپ پھر اسٹڈی کیجئے، کیس اسٹڈی کیجئے اس کی، پھر پتا چلیں گا آپ کو کیسے زنا برائی کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ وہ صرف زنا کا مرکز، جہاں زنا ہوتا ہے صرف زنا نہیں ہوتا ہے، زنا کے بعد وہاں خوریزی سب سے زیادہ ہوتی ہے یاد رکھیں، سب سے زیادہ قتل و غارت گری وہیں ہوتی ہے پھر یاد رکھیں۔ کیوں؟ یہ فطرت ہے یاد رکھیں، یہ ہوتا ہے، گناہ کو دعوت دیتے ہیں، گناہ کو بڑھاوا دیتے ہیں یاد رکھیں۔ اس لیے کہ آپ نے اگر یہ بات دیکھی ہوں گی یا آپ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے، جس جگہ موسیقی عام ہوتی ہے اس جگہ فحش و زنا بھی عام ہو جاتا ہے۔ تو جہاں جہاں موسیقی کے اڈے ہوتے ہیں آپ دیکھیے، جہاں جہاں لوگ دیکھیں موسیقی کرتے ہیں، پھر موسیقی کر کے نشہ کرتے، اور نشہ کر کے پھر زنا کرتے، یہ ایک دم فطرت ہے، یہ گناہ ایک کے بعد ایک چین میں آتے ہیں۔ تو موسیقی ہو رہی ہے، پھر نشہ ہو رہا ہے، کیونکہ موسیقی ایک لیول کے بعد وہ پھیکی رکھتی ہے، پھر آدمی نشہ کر کے ناچتا ہے، نشہ کر کے ناچتے کے بعد پھر زنا ہوتا ہے۔ اور یہ جتنے بڑے بڑے جس کو کہیں گے ممالک کے فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں، ان کی سب سے بڑی برائیوں میں سے یہ ہے کہ ناچتے ہیں، نشہ کرتے اور زنا کرتے ہیں، اور اسی میں پھر پکڑے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا فلاں پارٹی میں اتنے لوگ پکڑے گئے، نشہ کرتے اور زنا کرتے، فلاں، یہی ہوتا ہے یاد رکھیے۔ تو گناہ چین میں آتے، ایک کے بعد ایک چلنا شروع ہو جاتے۔ تو یہ زنا کیا کرتا ہے یاد رکھیے، بہت بری راہ ہے اللہ نے کہا، تو اس کی مثال میں نے دے دی۔ فحش تو ہے، بے حیائی تو ہے، سب سمجھ رہے ہیں، لیکن بری راہ ہے، چونکہ جہاں زنا ہوتا ہے یا لوگ جو زنا کرتے ہیں وہ پھر قتل بھی کرتے ہیں یا قتل بھی ہوتے ہیں۔ اس نے اس سے زنا کیا، اس کے شوہر کو نہیں پتا چلنا، بلکہ دونوں نے مل کے شوہر کو مار دیا، ہوا قتل۔ شروعات کہاں سے ہوئی؟ زنا سے۔ تو آئیے یہ جو زنا ہے، یہ زنا کے بارے میں کہا کہ اس کے قریب بھی مت جانا۔ زنا ہونا تو ایک الگ بات ہے، قریب مت جانا کیا معنی ہے؟ مطلب ہر اس راستے کو بھی ایک مومن کو روکنا ہوگا جس راستے پہ چل کے وہ زنا تک جا سکتا ہے۔ اور وہ کون کون سے راستے جو زنا پہ لے جاتے ہیں؟ زنا پہ لے جانے کے لیے جو سب سے پہلا راستہ ہے وہ آنکھوں سے شروع ہوتا ہے یاد رکھیں، آنکھوں کے بعد وہ دل میں جاتا ہے یاد رکھیں، دل کے بعد وہ ارادے میں تبدیل ہوتا ہے یاد رکھیں، ارادے کے بعد پھر وہ عمل میں آتا ہے یاد رکھیں، ایک پروسیس ہے اس کا پورا۔ تو انسان زنا کی طرف سیدھے نہیں جاتا ہے، پہلے آنکھوں سے بد احتیاطی کرتا ہے، پھر دل میں بات اتر جاتی ہے، پھر وہ ارادہ کرتا ہے، عمل میں لانے کو ارادہ کرتا ہے، اور پھر اس کو عمل میں لاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جانا۔ تو ہمیں ہر اس راستے کو بند کرنا ہوگا جو راستہ ہماری نوجوان نسلوں کو یا ہم کو زنا کی طرف لے جاتا ہے یاد رکھیے۔ اور زنا صرف ہمارے لیے نہیں، یہ انسانیت کے لیے نقصان دہ چیز ہے، معلوم آپ کو۔ ہر مذہب میں جہاں بھی جن کے پاس تھوڑا بہت بھی یاد رکھی حیا کا تقاضا ہے، وہاں زنا حرام ہے۔ ہر مذہب میں، ہمارے اطراف میں تو میں ہندوستان ہمارے ملک میں کسی مذہب کو نہیں پاتا ہوں کہ زنا حلال ہے ان کے پاس، سب کے نزدیک حرام ہے یاد رکھیں۔ جتنے بڑے بڑے مذاہب دنیا کے ہیں، جیسے کہ عیسائیت سب سے زیادہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اسلام ہے، اس کے بعد دیگر مذاہب ہے، پھر کئی چھوٹی تعداد میں یہودیت بھی آتے ہیں، اور کئی مذاہب ہے، تقریباً سب مذاہب کے اندر زنا حرام ہے۔ کیوں؟ اس سے نسلیں برباد ہوتی ہے، اور اس سے برائی آتی ہے، اس سے قتل و غارت گری ہوتی ہے، اس سے سماج کے اندر اور بھی بڑی بڑی برائیاں آتی ہے یاد رکھیں۔ تو لہٰذا زنا کا راستہ کھلتا کہاں سے ہے وہ جاننا بھی ضروری ہے، اور اس پر روک لگانا بھی ضروری ہے، اور وہ آنکھوں سے شروع ہوتا ہے، جس کو ہم کہیں گے فحش۔ فحش کے دیکھنے سے، برائی کو دیکھنے سے، بے حیائی کے کاموں کو دیکھنے سے، نیوڈیٹی کو دیکھنے سے، ننگ پن کو دیکھنے سے، یہاں سے شروع ہوتا آنکھوں کا زنا، جس کو بولیں گے عام زبان، یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اب زنا کی شروعات سائیکل یہاں سے شروع ہوتی ہے، سیدھا نہیں ہوتی یاد رکھیں، یہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ تو ایسے سماج میں جس میں ہم آج رہتے ہیں، یہاں تو یہ سب چیزیں اتنی عام ہو چکی ہے کہ اللہ اللہ، مطلب اگر میں آپ کو کہوں کہ پہلے کسی زمانے میں کسی برائی کو دیکھنے کے لیے نہ جانے کتنا روپیہ خرچ کر کے، کتنے دور سفر کر کے جا کے جو برائی آپ دیکھ سکتے تھے، آج اسی برائی کو ایک 10 روپے کے ریچارج پر گھر کے اندر بیٹھے ہوئے، ہو سکتا سامنے والدین بھی موجود ہو بچے کے، اور وہ دیکھ رہا ہے، چونکہ اس کے ہینڈ سیٹ میں کون جا کر دیکھیں گا، چونکہ سب اتنے بزی ہے آج کل ہینڈ سیٹس میں، کہ ماں بھی اپنے ہینڈ سیٹ میں بزی ہے، پورا دن بھر کا روز چریا اس کو بتانا پڑتی ہے اپنی ماں کو کہ آج کیا کیا یہاں ہوا، فلاں ہوا، یہ چل رہا تھا۔ باپ بھی بیچارہ حلال روزی کے چکر میں، یا پھر حلال روزی کما لیا تو سمجھتا ہے احسان کر لیا،
8 گھنٹے کام کر کے اب 4 گھنٹے وہ براؤزنگ کریں گا ویب کو، جو چاہے وہ دیکھیں گا، اور اس کے بعد بچے جو ہے کیا کر رہے ہیں کسی کو پتا نہیں۔ یہ حقیقت ہے، یاد رکھیے، اس حقیقت سے کوئی پرے نہیں ہے، کوئی بچ نہیں سکتا، یاد رکھیے۔ جو باتیں سامنے آ رہی ہے، چونکہ نظر کی حفاظت نہیں ہوں گی تو پھر دل کی حفاظت نہیں ہوتی، اور دل کی حفاظت نہیں ہوتی تو ارادوں کی حفاظت نہیں ہوں گی، ارادوں کی حفاظت نہیں ہوں گی تو پھر شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ چونکہ زنا آخری ہے، اور حدیث کے اندر یہ مفہوم آیا ہے کہ نظریں دیکھتی ہے پھر انسان وہ کرتا ہے، اور شرمگاہ تو آخر ہے جو اس کو قائم کرتی ہے، شروعات نہیں کرتی ہو، شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ تو آنکھوں کی اگر حفاظت ہو جائے، چونکہ زنا کے قریب بھی مت جانا، تو زنا کو جتنے زنا کی طرف جتنے راستے لے جاتے ہیں، فحش کی طرف جتنے راستے لے جاتے ہیں، جس کو کہیں گے سیکس آؤٹ آف ویڈلاک، اگر کسی کو زنا اب تک نہیں سمجھاؤں گا تو میں اس کو کلیئر کر رہا ہوں، شادی کے بنا وہ عمل کرنا جو شادی کی بعد میاں بیوی کرتے ہیں اس کو زنا بولتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے، عمل یاد رکھیے، اس کے لیے آنکھوں کو پردہ سب سے پہلے ضروری ہے۔ یہ بات میں آن ریکارڈ بھی کہہ رہا ہوں، اور میرے پاس کے دلائل بھی موجود ہیں۔ حالت یہ ہے کہ 6 سال 7 سال 8 سال کے بچے انٹرنیٹ پہ ایسے کنٹینٹ کو براؤز کر رہے ہیں جس سے ان کی آنکھوں کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ جب آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوگی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ 20-22 سال تک یا 21 سال جو عمر ہمارے ملک کے اندر دے دی گئی شادی کی، 21 سال کی عمر تک پھر یہ رک پائیں گے اس برائی سے؟ بتائیے مجھے۔ ایک بچہ جو 6 7 سال 8 سال کی عمر سے ایسے کنٹینٹ کو دیکھتا ہے، ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے، تو کیا وہ ہوگا؟ اور ایسا سماج جس سماج میں یہ چیز دیکھی جاتی ہو، یہ بات میری غور سے سن لیجئے، ایسا سماج جس سماج میں عورت کو اس فارم کے اندر اس طریقے سے آن لائن دیکھا جاتا ہے، وہ سماج کبھی اپنی عورتوں کی عزت کر ہی نہیں سکتا۔ اس بات کو لکھ کے رکھ لیجئے آپ۔ جس سماج میں عورت کو اس برے حال میں دیکھا جاتا ہے، وہ سماج عورت کی عزت کرنا بھول جاتا ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں نا کہ حالت یہ ہے کہ 2 اور 3 سال کی بچیاں محفوظ نہیں ہیں، اور 70 سال کی بوڑھی بھی محفوظ نہیں ہے۔ بتانے کی ضرورت ہے چیزیں آپ کو، میں خبریں سناؤں پھر کہ 2.5 سال کی بچی کے ساتھ اتنا برا ریپ کیا گیا کہ اس کی آتے نکل کے شرمگاہ سے باہر آ گئی۔ یہ آن ریکارڈ چیز ہے۔ 4 سال کی بچی جو KG میں، اس کے ساتھ 4 ٹیچر ریپ کرتے ہیں، ہمارے اسٹیٹ کے اندر ہو رہا ہے۔ یا پھر 70 سال کی بوڑھی عورت بیچاری جنگل سے آ رہی ہے، اس کو جو کئی نوجوان ریپ کرتے ہیں، یہ عام ہو چکا ہے۔ نظروں کی حفاظت نہیں ہوں گی تو پھر زنا سے بچ نہیں سکتے۔ یہ تو چلو بالجبر کر لیا، اپنی خواہشات تو غلط طریقے سے پورا کر لیا، زنا بھی غلط طریقہ، لیکن دونوں سہمت ہوتے ہیں اس کے اندر۔ ہم ریپ کی بات نہیں کر رہے نا، زنا کی بات ہے۔ زنا میں دونوں کنسنٹ دیتے اپنا، کنسنٹ چاہے پیسوں کی وجہ سے ہو، کنسنٹ چاہے محبت کے نام پہ ہو، کنسنٹ چاہے جو بھی خواہشات پوری کرنے کے جو بھی ہو، وہاں کنسنٹ دیتے ہیں۔ لیکن جب کنسنٹ ملتا نہیں ہے تو لوگ ریپ بھی کرتے ہیں۔ تو جس سماج میں دیکھنے کی حفاظت نہیں ہوتی، آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوتی، اس سماج میں پھر عورت کی حفاظت نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کسی بھی شکل و صورت میں ہو، کتنی چھوٹی کیوں نہ اور کتنی بڑی کیوں نہ ہو۔ تو والدین کے لیے بہت ہائی ٹائم ہے کہ بچے کیا دیکھتے ہیں اس کو غور کریں، اس لیے کہ اگر وہ بچہ عورت کی عزت کرنا چھوڑ دے گا ان چیزوں کو دیکھنے کی وجہ سے، تو کل اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر سکتا، اور جب حفاظت نہیں کر پائیں گا تو کسی نہ کسی طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرنے کی کوشش کریں گا، اور پھر جو کچھ ہوگا سماج میں وہ جو پورا دیکھ رہے ہیں نا، وبال آ گیا ہے۔ مطلب پینڈیمک جو کورونا تھا آیا اور گیا، لیکن یہ پینڈیمک جو باقی ہے، یہ برائی جو بیماری، جو ذہنی بیماری یاد رکھیے، وہ ختم ہو نہیں رہا، بڑھتی چلی جاتی، یاد رکھیں اتنا زیادہ کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، یاد رکھیں انتہا نہیں، اتنا کامن ہو چکا ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا پہلا کام اگر زنا سے بچنا ہے تو آنکھوں کی حفاظت کرنا ہے، اور آنکھوں کی حفاظت میں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ وہ چیزیں جو آنکھیں دیکھتی ہے اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ پہلے زمانے میں پوسٹرز کی شکلوں میں لوگ دیکھتے تھے، میگزینز آتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن ہر کسی کو ایکسس نہیں تھا۔ لیکن آج ایسا ہو گیا کہ وہ ضرورت ہی نہیں ان تمام چیزوں کی، راستے سب سے صاف بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہاتھوں کے اندر سکرینز کی شکل میں، کمپیوٹرز کی شکل میں، پرسنل سکرینز کی اور گیجٹ کی شکل میں یہ ساری برائیاں یاد رکھیے عام ہو چکی، یاد رکھیے۔ اور میں ایسی کئی سٹڈیز آپ کو بتا سکتا ہوں۔ ایک خبر کے مطابق کہ ہندوستان ملک کے اندر جو اشلیلتا ہے، نیوڈیٹی ہے یا بری چیزوں کا دیکھنا ہے، یہ سب سے زیادہ کم دیکھی جاتی ہے۔ اس کا جو ایکسس ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ کب ہوتا ہے؟ تو آپ کو پتا ہے اسٹڈی نے کیا بتایا تھا؟ آپ تعجب کریں گے، یہ سروے آیا تھا، اس نے یہ بتایا کہ سب سے زیادہ کم نیوڈیٹی یا اشلیلتا جب ایکسس ہوتی ہے جب ایک رمضان کا چاند دکھتا ہے۔ یہ آن ریکارڈ اسٹڈیز، یہ ہمارے ملک کی ہے، چلیے پورے دنیا کی نہیں لیتا ہوں، ہمارے پڑوسی ملک کا تو اس سے بھیانک حال ہے، میں اس کی تو رپورٹ سنا بھی نہیں سکتا آپ۔ تو ہمارے ملک کی اسٹڈی یہ کی گئی تھی کہ کب سب سے کم ایکسس ہوتا ہے، تو انہوں نے چونکہ اس کے لیے ڈیوریشن باندھا تھا۔ ڈیوریشن مطلب کتنے لمبے عرصے تک نہیں دیکھا جاتا ہے، دیگر تہواروں پر بھی آیا ریکارڈ میں، لیکن وہ 1 دن اور 2 دن کے لیے تھا صرف۔ لیکن رمضان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان جب فاسٹنگ شروع کرتے تو سب سے کم جو ہے برائی ایکسس ہوتی ہے 1 مہینے تک، مطلب اس کا ریشو ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ چلیے ایسا بولیے کہ مسلمان 20% ہے تو 20% ڈاؤن ہوتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ گراوٹ مانی جائیں گی نا، مارکیٹ گر گیا ان کا اتنی دیر کے لیے۔ تو ذرا غور کرو اس چیز سے مسلمانوں،
یہ آن پیپر سٹڈیز ہے، یہ چیز بتا رہی ہے کہ آنکھوں کی حفاظت نہیں کر پا رہی ہے تمہاری اور ہماری نسلیں اور ہم خود، جس کے نتیجے میں یہ سب چیزیں سامنے یاد رکھیے۔ اس کو لوگ آ کر عمومی طور سے آپ کے سامنے نہیں بتائیں گے، لیکن یہ آن ریکارڈ پیپر کے سرویز جو میں نے خود پڑھا ہوں، یاد رکھیے۔ تو اس سے کیا پتا چل رہا ہے؟ سمجھو آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوگی تو کیسے ہم زنا کے قریب نہیں جائیں گے؟ زنا کے قریب ہی جائیں گے نا جب آنکھ کی حفاظت نہیں ہو سکیں گی، تو پھر دل پہ کنٹرول نہیں پائیں گے، دل پہ کنٹرول نہیں پائیں گے تو خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہوں گی، نفس پہ کنٹرول نہیں کر پائیں گے، فحش کی طرف انسان جائیں گا، اس کو نہیں ہو سکے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں گا، میوچل کنسنٹ سے حاصل نہیں ہوں گی تو وہ زبردستی سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، زبردستی سے حاصل نہیں ہوں گی اپنے جسم کو برباد کر کے کوشش کریں گا۔ تو پیرنٹس کے لیے ہائی ٹائم ہے، کوئی بچہ چھوٹا نہیں اگر انٹرنیٹ یوز کرتا ہے اور اوپن اگر نیٹ ورکس آپ دے رہے ہیں تو پلیز بہت زیادہ اس کے اوپر نظر رکھیے کہ بچے کیا ایکسیس کر رہے ہیں، چونکہ زنا سے بچنا ممکن ہو جائے گا پھر۔ تو پہلے آنکھوں کی حفاظت، باقی ساری چیزیں شروع ہوں گی، اس لیے کہ اللہ نے کہا زنا کے قریب مت جاؤ۔ شرمگاہ تو ایک اینڈ ریزلٹ ہے، یاد رکھیے، آخری جس کو کہتے ہیں پڑاؤ شرمگاہ سے ہوتا ہے، لیکن شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے۔ تو اسی لیے حدیث میں آتا آنکھوں کا زنا ہے، ہاتھوں کا زنا ہے، قدموں کا زنا ہے۔ قدموں کا زنا ہے اس کی طرف چل کے جانا، ہاتھوں کا زنا ہے اس زنا کے اندر مدد کرنا، آنکھوں کا زنا ہے ایسی چیزوں کو دیکھنا جو دیکھنا منع ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر چیز کا زنا، اور شرمگاہ آخر میں اس کو عمل میں لاتی ہے، وہ تو لاسٹ اینڈ ہے، اس کا کنکلوژن ہے۔ تو آنکھوں کی حفاظت سے ہم کو شروع کرنا پڑے گا ادھر کی۔ اور نوجوانوں سے گزارش کروں گا، مرد اور عورتوں سے، قرآن نے ایک واقعہ بیان کیا، یقیناً وہ ہر دور کے لیے ہے، لیکن اس دور سے زیادہ یاد رکھیں اس کی کبھی ضرورت نہیں تھی، یاد رکھیں مطلب اتنا زیادہ اہم ہے اس دور میں تو پڑھے، اور والدین بچوں کو سمجھائے۔ اور وہ واقعہ ہے ایک نوجوان کا، اور عام نوجوان کا نہیں، وہ واقعہ ہے دنیا کے سب سے خوبصورت نوجوان کا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یوسف کو دنیا کی آدھی خوبصورتی عطا فرمائی تھی، ہاف دا بیوٹی اللہ تعالیٰ نے یوسف کو عطا کر دی تھی۔ تو سب سے بہترین، سب سے خوبصورت، نسلی اعتبار سے بھی دیکھیے آپ کیسے تین مطلب خود بھی نبی ہے، والد بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، اور پردادا بھی نبی ہے۔ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، کیا نسل ہے، کیا جنریشن ہے، یاد ہے سب سے بہترین نسل، سب سے خوبصورت انسان، اور اس کا واقعہ ہے۔ اور یہ ایک ایسے نبی یاد رکھے جن کا واقعہ ایک سورت کے اندر مکمل آیا، مطلب اس کو اگر پڑھے تو ایسا لگتا پورا سیکوینشل سٹوری چل رہی ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، بچپن ہے، فلاں ہو رہا ہے، پھر یہ ہو رہا ہے، وہاں سے جا رہے ہیں۔ تو ان کا واقعہ ہر نوجوان کے لیے پڑھنا لازم ہے، اور ہر نوجوان کے والد یا والدین بیٹھ کر بچوں کو یہ واقعہ سنائیں، چونکہ اس واقعے کے اندر جو بات سامنے آ رہی یاد رکھی وہ یہ ہے، جو تو زمانے میں ایسا ہوتا نہیں تھا، آج لیکن ہو رہا ہے۔ ہر جس کو کہیں گے جنس کے اندر جتنی بھی چیزیں دنیا میں پائی جاتی ہے اس کے اندر میل فیمیل ہوتے ہیں نا، جنس ہوتی ہے، تو ہر اس کے اندر میل جنس، میل جو رہتا وہ فیمیل کی طرف بھاگتا ہے۔ یہ پورے یعنی اینیمل کنگڈم میں بھی دیکھ لیجیے آپ، چلتے چلتے راستوں پہ آپ دیکھ سکتے، آبزرو کر سکتے اس کو کہ مرغا اور مرغی تو کون کس کی طرف بھاگتا ہے، یہ ایک دم نیچرل فینومینا ہے۔ تو ہر جگہ ہوتا ہے کہ میل کا رجحان فیمیل کی طرف ہوتا ہے اور بھاگتا ہے، لیکن اس واقعے کے اندر الٹا ہو گیا تھا پورا، جو کہ آج کے زمانے میں یہی ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مطلب ایک زمانہ تھا مرد عورت کے پیچھے بھاگتا تھا، زمانے نے ایسی کروٹ لی، اگر جو لوگ اسکول کالج کو اب نہیں جانتے وہاں کا ماحول کیا ہے، لڑکیاں اس چیز کے لیے انتظار کر رہی ہے کہ کوئی زنا کرے، میرا کاش کوئی بوائے فرینڈ اور فلاں، یہ آ چکا ہے۔ جو یوسف علیہ السلام کے زمانے ایگزیکٹلی یہ ہوا تھا کہ اس نوجوان کے پیچھے عورتیں پڑ گئی تھی، وہ عورتوں کے پیچھے نہیں پڑا تھا، پورا واقعہ ہے آپ کے سامنے۔ تو اس واقعے کو اپنے نوجوانوں کو سناؤ، پڑھ کر بتاؤ، تاکہ وہ سمجھ جائے کہ کیا بتانا چاہ رہا ہے یہ واقعہ۔ ایک خوبصورت نوجوان اور ایک بہت ہی جس کو کہتے ہیں ہائی سٹیٹس والی خاتون، کتنا ہائی سٹیٹس اس کا، وہ شاید فرسٹ لیڈی ہے مصر کی۔ فرسٹ لیڈی سمجھتے ہیں آپ، پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کی بیوی ہوتی ہے فرسٹ لیڈی، تو وہ فرسٹ لیڈی ہے، عزیز مصر کی بیوی ہے، اور وہ آفر دیتی یوسف علیہ السلام کو کہ تم زنا کی دعوت دیتی ہے، اور یوسف علیہ السلام کہتے نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور بادشاہ عزیز مصر خود آ جاتا ہے، یوسف آگے ہے اور اس کی بیوی جو ہے عزیز مصر کی ان کے پیچھے، وہ سامنے آ جاتا ہے، اب تو پول کھل جاتی ہے، بات پھیل جاتی ہے۔ خیر ٹھیک ہے، وہاں تو بول دیتی یوسف نے میرے پہ بری نظر ڈالنے کا ارادہ کیا، مجھ پہ ہاتھ ڈالا، ٹھیک ہے، زنا کا اس نے الزام لگایا، لیکن بات پھیل گئی سب لوگوں کے اندر کہ عزیز مصر کی بیوی ایسا ایسا کر رہی ہے، چونکہ اونچے لوگوں کو معلوم تھا کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تو آن پیپر کیس کچھ بتایا جا رہا ہے، لیکن ریالٹی سب کو بتایا، لوگوں نے الزام لگایا، اب یہ پریشان ہو گئی، تو کیا کہا، ٹھیک ہے ایک بار میرے گھر پہ آ جاؤ، سب کو سبزیاں دے دی ہاتھ میں کاٹنے کے لیے، اور یوسف کو گزر جاؤ کہا بیچ میں سے۔ جب یوسف بیچ میں سے گزرے تو عورتوں نے سبزیوں کی جگہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے یوسف کی خوبصورتی دیکھے، چونکہ آپ غلام تھے تو ایک پرٹیکولر ایریا کے اندر ایک ریجن میں اس کے عزیز مصر گھر میں رہتے تھے، یاد رکھیے کامنلی ہر جگہ نہیں جا رہے تھے آپ، تو جب دیکھا تو اپنے انگلیوں کو کاٹ لیا، تو یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ وہ جیل میرے لیے بہتر ہوں گی، اللہ یہ سب اب ایسے سب کے سب ایسے نظر ڈالیں گے تو میں کیسے جیوں گا،
تو ایک خوبصورت نوجوان کا واقعہ سنایا ہے نا، اور حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. حالانکہ کامن نہیں تھا اس زمانے میں، یاد رکھیے، لیکن آج یہ کامن ہو چکا ہے کہ لڑکیوں کی طرف سے لڑکوں کو آفرز آ رہے ہیں برائی کے. دیکھیے آپ، اور یہ عزیز مصر کی بیوی کون اس پہ ہاتھ اٹھا، کون الزام لگاتا تھا، کون کیس چلاتا تھا، معلوم؟ مطلب اس نے جب آفر دے رہی یوسف علیہ السلام کو، تو یوسف علیہ السلام کمپلیٹلی قانونی طور سے سیف ہے، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، ہے نا. تو اس واقعے کے اندر نوجوانوں عبرت ہے. اللہ نے چپی اس کو نہیں بتایا، سب سے بہترین قصہ، احسن القصص کا اس کو بہترین قصہ کہا. بڑا خوبصورت قصہ ہے، خوبصورت انسان کا، ہے نا. تو اس واقعے کو پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ، سبق دو. تو والدین سے گزارش کروں گا بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرو. دور بہت الگ جا رہا ہے. ابھی آپ لوگ اسی اس میں بیٹھے گمان کے اندر کہ میرا بچہ تو کیا بولتے توبے پہ میں بیٹھ گیا، کوئی بولا اس نے فلاں کیا تو میں نہیں مانوں گا. اب مت رکھو وہ بات، اب ضرورت نہیں اس کو توبے وبے کی. آپ کو خالی اس کی براؤزنگ ہسٹری دیکھ لینا ہے، تو وہ توبے کی ضرورت نہیں. آپ کو پوری خلائی کھل جائیں گی. وہاں اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں نا. جو کمپنی سے آپ نے انٹرنیٹ لیا ہے اس کو بولو براؤزنگ ہسٹری دے دو اس کی، تو آپ کو ضرورت نہیں ہے وہ توبے بیٹھ کے کوئی قسم کھا بھی تو میں نہیں مانوں گا بولنے کی. مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا چرتر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کو کسی سے پوچھنا نہیں ہے. اب اس کے انسٹاگرام پہ فرینڈ بن جانا ہے، اس کا پورا چرتر اس کا کھل جائے گا. اب ضرورت نہیں آپ کو جانے کی، دوستوں کو ڈھونڈنے کی، وہاں اس کا کیریکٹر ہے. آپ سمجھ رہے ہیں حالات ایسے جا رہے ہیں. تو اللہ کے لیے اپنی نسلوں کو زنا سے بچانے کے لیے، برائی سے بچانے کے لیے ان پہ نظر رکھو، ان کو تعلیم و تربیت دو. جس میں یوسف علیہ السلام کا قصہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ ان کے سامنے بیٹھ کر ساتھ پڑھو، سمجھانے کی کوشش کرو. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو ہر چیز سیدھے سمجھانا ہے. بچے بہت ہوشیار ہیں، آپ کے اشاروں کو آپ سے زیادہ اچھے سے سمجھ لیں گے اور ڈیکوڈ کر لیں گے. دور ہی ایسا جا رہا ہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے اس کو، ہم سمجھ نہیں پا رہے، اور دور ایسا جا رہا ہے. کسی زمانے میں بچے، یہ پریکٹیکل چیز ہے، اس کو سمجھیے. کسی زمانے میں بچے آگے پوچھتے تھے، اگر والدہ کو دیکھتے کہ اس کا پیٹ بڑا ہوتے چلا جا رہا تو پوچھتے تھے کیا ہوا امی، پوچھتے تھے نیچرل نا. بڑا بھائی اب چھوٹا بھائی بہن گھر میں آنے والی ہے، والدہ پریگننٹ ہے تو بول دیتے. ابھی وہ بولتے نہیں، خالی ان کی دونوں کی دو بچوں کی باتیں سننا. کہ دوسرا وہ ایک دم چھوٹا والا پوچھا رہے امی کو کیا ہوگا، دوسرا بولتا ابھی بیبی آنے والا اپنے گھر میں، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ بولیں گے اس کو کیسے پتا چلا؟ چوتھی جماعت کے اندر اس کے سبجیکٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ الگ الگ قسم کے سیلز ہوتے ہیں، جس کے اندر پروٹین کے یہ سیلز ہوتے ہیں، یہ ٹائپ کے ہوتے ہیں. اس میں ایک سپرم سیل بھی ہوتا ہے، سپرم سیل نکلتا ہے، وہ میل کے اندر ہوتا ہے، اور وہ جاتا ہے ایگ اور اووری سے ملتا ہے، اور وہ جا کے جو فیمیل کے اندر ملتا ہے، جس کے نتیجے میں ہیومن لائف وجود میں آتی ہے. تو اس کو پتا ہے چوتھی جماعت میں. مطلب آپ کو سکھا سکتا ہے وہ کہ ہیومن برتھ کیسی ہوتی ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو آپ یہ سمجھ رہے کہ وہ ابھی سمجھ نہیں رکھتا ہے، وہ اتنی سمجھ رکھتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھا سکتا ہے جو باتیں آپ نے سمجھی نہیں اب تک، کہ یہ کس سیل سے پروڈیوس ہوتا ہے، بیبی دنیا میں کیسا آتا ہے. وہ پوچھتا نہیں آپ کو سوال، اب اس کو پتا ہے کہ کیسے ہوتا ہے. ایون وہ انگلش کے اندر نام بھی بتائیں گا سارے اعضاء کے، جن اعضاؤں کے ذریعے ہیومن چائلڈ وجود میں آتا ہے اور جن کے ذریعے نکلتا ہے. ٹیکنیکل بولیں گا وہ آپ کو، آپ ٹیکنیکل سمجھ جائے چیزوں کو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابھی بات کرنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے. اگر سکھانا نہیں بھی ہے تو بچانا بھی تو ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچیوں کا ریپ ہو رہا ہے، یہ کرنے والے جو درندے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے نظروں کی حفاظت نہیں کر کے یہاں تک پہنچے. تو بچانا بھی تو ہے، تو بچانے کے لیے سکھانا بھی تو پڑے گا. زنا سے بچنا، ریپ سے بچنا، کئی چیزیں بہرحال انوالو ہیں. تو لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یہ بہت بڑی بہائی اور بہت بری راہ ہے، یاد رکھیے. اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ فحش کے قریب بھی مت جانا، کہ جو ظاہر ہو اور جو چھپا ہوا ہو. مطلب برائی کو ایکسس مت کرنا، فحش کے قریب مت جانا، برائی کے قریب بھی مت جانا، چاہے کھلا ہو چاہے چھپا ہو. تو کھلی بھی نہیں جانے کا حکم ہے اور چھپے طریقے سے بھی ہم کو نہیں کرنے کا حکم ہے. تو لہٰذا ہم کو اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو چھپے اور کھلے قسم کے فحش سے روکنے کی ضرورت ہے، ورنہ آگے ہم روک نہیں سکتے. پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اولادیں پیدا ہوتی جو ولد الزنا ہے. جب ایسی اولادیں پیدا ہوتی تو پردے کے مسائل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد وراثت کے مسائل، اولاد کسی اور کی، وراثت کسی اور کی لے رہا ہے، یہ سب مسائل شروع ہوتے ہیں. یاد رکھیے. تو زنا یاد رکھیے بہت خطرناک چیز ہے. اب زنا سے ہم کیسے بچیں، فحش سے ہم کیسے بچیں؟ تو پہلا کام کرنا ہے نظروں کی حفاظت سے. یہ کام شروع ہوگا. ہم نظروں کی حفاظت کریں، نظروں کو نیچی رکھیں. اس لیے حدیث میں بیان کیا گیا کہ پہلی نظر ہوتے ہی پھیر لینا چاہیے، اور پہلی نظر معاف ہے. مانا کیا ہے کہ فرسٹ ٹائم جو آدمی چاہتا نہیں چیز دکھ جاتی ہے، دکھتے ہی فوراً چہرے کو پھیر لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس معاملے میں پکڑ نہیں کرتا. تو اب نظروں کی حفاظت کیسے کریں گے؟ دکھ جاتے فوراً پلٹ جائے، آنکھ بند کر لے، چیز ہٹا دے، وہاں سے ہٹ جائے. یہ طریقہ کار ہوگا ہمارا. پہلی نظر معاف کا معنی ہوگا.
کہ ہم دیکھ لیں اچانک تو اس سے دور کریں. نظروں کی حفاظت سب سے پہلا کام کرنا ہے، اپنی، اپنے آنے والی نسلوں کی، بچوں کی، گھر والوں کی، سب کی. تو دیکھتے ہی کوئی چیز غلط ہوئی نظروں کو پھیل لیا، پہلا کام نظروں کی حفاظت. دوسرا کام ہم کو اپنے آپ پہ ضبط رکھنا ہوگا. چلیے نظروں کی حفاظت تو آپ کر رہے ہیں لیکن سامنے کی طرف سے آفرز آ رہے ہیں تو آپ کو ضبط رکھنا ہوگا، اپنے آپ کو پکڑ کر رکھنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا، ہاں احتیاط کرنا ہوگا، ورنہ پھر بڑے مسائل ہو جائیں گے، یاد رکھیں. تو لہٰذا اب ضبط کی بات آ گئی. نفس کو کنٹرول کرنا جس کو بولیں گے عام زبان میں، اور نفس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل کام ہے. نفس کی مثال ایسی یاد رکھیں، ایک جنگلی شیر ہے وہ، جب تک آپ اس پہ حاوی رہے وہ کنٹرول میں رہتی ہے، جیسے اس کو چھوٹ دیں تو جنگلی شیر آپ کو کھا جاتا ہے، یاد رکھیں، تو وہ کھا جاتی ہے، آپ کو برباد کر دے. تو ضبط رکھنا ہے. دوسرا کام ضبط رکھنا یاد رکھیے، اور بہت ہی پابندی کے ساتھ. تیسرا کام یاد رکھیے جو ہم کو کرنا ہے، یاد رکھیے اگر زنا سے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو ہم بچانا چاہتے ہیں، نکاحوں کو جلدی کرو. اور نکاحوں کو جلدی کرنے میں اس کو سستا کرو کہوں گا تو جلدی بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. مہنگے ہوں گے تو مشکل سے ہوں گے، چونکہ اب باپ پیسہ جمع کریں گا تو شادی ہوں گی پھر. لیکن اگر سستے ہوں گے تو جلدی ہوں گی، آسانی سے ہوں گے. اور نکاح میں وہی کنڈیشن لگاؤ جو شریعت نے لگائی ہے. دینداری کو ہونا سب سے اول. لڑکا ہے تو دیندار ہو، با اخلاق ہو، با کردار ہو، حلال کماتا ہو، کافی ہے. لڑکی ہے دیندار ہے، با اخلاق ہے، نمازی، کافی ہے. باقی ساری چیزیں کرائٹیریا میں آتے رہیں گی اور جاتے رہیں گی. رنگ ہو گیا، خاندان ہو گیا نا، یہ سب نہیں ہے، یہ سب چیزیں نہیں یاد رکھی. تو لہٰذا یہ سب بعد میں آئیں گی. تو فرسٹ دینداری یاد رکھیں، تو پریفرنس دو اور نکاحوں کو جلدی سے جلدی کرو. تو پھر زنا سے بچیں گی، نسلیں نظریں نیچی ہوں گی، اور وہ خواہشات جو چیزیں اس کو چاہیے وہ اس کو مل جائیں گی، تو پھر وہ کہیں اور نہیں جائیں گے، یاد رکھیں سارا معاملہ ہو جائے گا. لیکن ابھی جو سسٹم چل پڑا ہے یاد رکھیں، عجیب و غریب سسٹم ہے. اتنا عجیب و غریب سسٹم ہے کہ یہ سسٹم آپ کو 25 سے 26 سال تک تو پوسٹ گریجویشن کرا رہا ہے، پھر اس کے بعد آپ کمانے نکلنے والے ہیں. تو یہ عمریں جاری ہے 30-30 سال کی. کیسے انسان بالغ ہونے کے بعد 30-30 سال تک اپنے اوپر ضبط رکھ پائیں گا؟ یہ تو آؤٹ آف کنٹرول جانے والی چیز ہے. تو گزارش کروں گا اگر اتنا لمبا پروسیس سے آپ کے بچے پڑھتے ہیں تو نکاح پہلے کر دیں، پڑھائی چلتے رہنے دیں، کوئی ایشو نہیں. نکاح آپ جلدی کر دیں، بعد میں پڑھائی چلتے رہنے دیں. جو بھی ان کے ساتھ پڑھائی چل رہی 25 سال تک، نکاح کی ابھی قانونی عمر 21 سال ہے آپ کی، چونکہ اس کے بغیر کریں گے تو عجیب و غریب مسائل ہے. پھر آپ کے نا پاسپورٹ بنتا ہے، سزائیں بھی بھگتو، اور ساری چیزیں. معلوم آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ شادی 21 سال سے کم لڑکے کی، 18 سال سے کم لڑکی کی ہوئی تو بڑے مسائل ہیں آج کل، یاد رکھیں. تو ٹھیک ہے، ادھر لا آف دی لینڈ ہے، اب ہماری جس کو ہم کہیں گے ہم اس کو توڑ بھی نہیں سکتے. تو لہٰذا ایٹ لیسٹ 21 ایئرس میں لڑکے کی شادی تو کر دیں، پھر پڑھتے رہیں گا 22, 23, 24, 25 سال تک. اور ایسا کر دے کہ وہ ڈگری حاصل کریں گا اس عمر تک، لیکن ہنر حاصل کر کے انکم شروع کر دے اپنی. ہنر سمجھتے نا، اسکل کوئی لے لے اور اپنا کام شروع کر دے. چونکہ ایسا میں دیکھ رہا ہوں، حالت تو یہ ہے کہ بچہ گریجویشن کر رہا ہے، وہ گریجویشن جو MBBS والا نہیں ہے، وہ گریجویشن جو انجینئرنگ والا نہیں ہے، وہ گریجویشن جو فارمیسی کچھ بہت پروفیشنل کورسز ہوتے ہیں اگر وہ نہیں ہے تو میں جانتا ہوں پورے 3 سال خالی ہو. گریجویشن کے نام پہ فلاں کر لیا BA، اس کو خالی ایگزام دینے جانا ہے، تو باقی سال کیا کر رہا ہے وہ؟ اس کو کہہ رہا ہنر حاصل کرو. ہنر حاصل کر کے کماؤ، ڈگری حاصل کرتے رہو، 25 سال نہیں، 30 سال نہیں، 50 سال تک ڈگری حاصل کرتے رہو. ہاں چلنے تو سفر. لیکن انکم ضروری ہے شادی کے لیے، تو انکم کے لیے سورسز بنا لو، اپنے اسکلز ڈیولپ کرو، الگ الگ مختلف فن ہنر حاصل کرو، ہنر سے پیسہ کماؤ، نکاح کر لو، پڑھائی بھی کرتے رہو، دنیا چلتے رہیں گی. یاد رکھیے کیا مسئلہ ہے اس کے اندر. پورے یورپ امریکہ میں ایسے کرتے ہیں، وہ نکاح کر لیتے جلدی جلدی، ان کے نکاح شادیاں ہو جاتی. کبھی بہرحال شادی کا سسٹم نہیں ہے تو ایک لمبے عرصے تک کھینچتے، لیکن ساتھ تو رہتے کسی فیمیل کے، نسلیں بڑھاتے، اولادیں پیدا کرتے، کماتے کھاتے، دنیا بھی گھومتے، اور اس کے پڑھائی بھی کرتے رہتے. یاد رکھیں ٹھیک ہے، شادی نہیں کر رہے ہو چھوڑ دیجئے، لیکن باقی سارے عمل کر رہے ہو. ہم نکاح کر لیں، اس کے سب کرتے. نکاح کے لیے کوئی کمانا ہونا ضروری، تو ہنر فن. تو ہم کو بھی ایسا ماحول بنانا پڑے گا کہ نوجوان جلد سے جلد کمائیں، جلد سے جلد نکاح ہو، اور پھر پڑھائی وغیرہ چلتے رہے. ورنہ پھر یہ نہیں ہوگا تو پھر وہی مسئلہ، نظم اور ضبط انسان کیسے مینٹین کر پائیں گا، کیسے نفس پہ کنٹرول کر پائیں گا اتنی عمر تک. تو لہٰذا یہ گزارش ہے میری کہ ہم اگر زنا سے بچنا چاہتے ہیں، زنا کو سماج میں ہونے سے روکنا چاہتے ہیں، تو یہ سب کرنا ہوگا. ورنہ پھر کیا ہوگا معلوم آپ کو؟ ایک زمانہ تھا لوگ اس کو بولتے تھے جوانی کی خطا اور غلطی ہو گئی بچوں سے. اب جوانی نہیں بولنا پڑ رہا آپ کو، معلوم؟ نسلیں اتنی ایڈوانس ہو گئی، آپ نے بولنا پڑا لڑکپن کی خطا ہے اس کی. کیا کریں گے؟ جوانی کی بھی نہیں بول سکتے آپ. قانونی جوان بولتا 18 سال کے بعد مانا جاتا ہے. یہ 18 سال سے پہلے کی بات ہوتا ہے، لڑکپن کی خطا ہے. کیا کریں گے؟ بچے ہیں، ہو جا رہا ہے، سماج ایسا چل رہا ہے، سمجھے نا؟ تو پھر یہ برائی ہوں گی. اور پھر یہ صرف نوجوانوں میں برائی نہیں، یاد رکھیے شادی شدہ، غیر شادی شدہ، بوڑھا، بچہ، مرد، عورت، سب میں عام ہو چکا ہے. یاد رکھیے مطلب اگر ایک وہ ہم بھی وہ عیسائیوں میں ہوتا ہے نا کہ اندر ایک آدمی آپ کے گناہ سن سن کے آپ کو معافیا دیتے رہتا، اگر ویسا ادارہ چالو کر دے نا تو سب سے زیادہ یہ کیس آئیں گے. عورت آ رہی کہ میں شادی شدہ ہوں، اس کے ساتھ میرا افیئر چل رہا، مرد آئیں گا میں نے اس سے زنا کر لیا، یہ سنتے بیٹھنا پڑے گا، اس کے کان میں سے خون نکل جائیں گا. وہ ہوتے نا ان کے پاس بیٹھتے اور سنتے اور معافی دیتے رہتے لوگ، چلو ٹھیک ہے
معاف کر دیا جائے گا تم کو، اتنا اتنا پیسہ صدقہ کرتے ہوئے چلے جاؤ، تو معافیاں ملتے رہتی ہے۔ اگر وہ ادارہ کوئی کھول دے تو سب سے زیادہ کیس ہی آنے والے ہیں زنا کے، اور زنا سے ریلیٹڈ اور شادی کے عام نہ ہونے سے جو برائیاں ہوتی ہیں وہ سب آنے والے ہیں۔ تو لہٰذا زنا کو ختم کرنے کے لیے نکاح کو عام کیجیے۔